السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، میں آپ لوگوں کی وائس اوور عروج شاہ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو ہمارا ناول پسند آ رہا ہوگا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اور میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم دو لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اس ناول پر، تو آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ وائس اوور کے ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ گھنٹے سے زیادہ کی ایپیسوڈ ہے آج، اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ریویوز اچھے دیں۔ تو ہم لوگ اتنی محنت کریں تو آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ ہمیں ڈبل ریویو دیں۔ ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد اسے لائک کامنٹس کر دیجیے گا، اور ہمیں تقریباً 35 کامنٹس چاہیے تاکہ ہمارا چینل جو ہے وہ اچھے سے گرو کر سکے، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سلطنت عشق کی وجہ سے ہمارا چینل پہلے ہی بہت ڈاؤن چل رہا ہے اور ہم مزید ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ لوگوں نے ریویوز اچھے نہ دیے تو ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے اپلوڈ کرنے کا۔ اور بتا دی چلوں کہ ایپیسوڈ ہم نے آلریڈی لکھ لی ہے، جو کہ بہت مزے کی ہے، بس آپ لوگوں کے ریویوز کا ویٹ ہے۔ ابھی آپ سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سب ریویو کیسا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 3 از قلم صالحہ اقبال۔ تو فکر مت کر، مجھے اپنی ہر پرابلم کا سلوشن نکالنے آتا ہے۔ جو بھی ہوگا میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ میں یہاں پر کچھ اور کہنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تو انسانوں کی طرح کچھ نہیں کر رہا ہوگا۔ اپنی غنڈہ گردی کو فی الحال کچھ دیر کے لیے قابو میں رکھ اور حویلی پہنچ۔ اپنی بیوی کو، اس کے چھوٹے سے ایلین کو کنٹرول میں کر، کیونکہ عارش سے اکیلے کوئی کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ فی الحال مجھ پر تو بس اتنا سا احسان کر دے۔ حویلی میں جا، اپنی جو تو نے جلاد، ڈرامے باز، نوٹنکی بیوی چھوڑی ہوئی ہے نا، اس کو کچھ دیر کے لیے انسانوں کی طرح ایک اچھی معصوم میری پیاری سی گڑیا بنا کے رکھ۔ جیسے غازدان آ جائے گا نا، ناشتہ کرنے کے بعد، ہم سب سے ملاقات کرنے کے بعد، میں اسے اقبال صاحب کی حویلی بھیج دوں گا، وہ وہاں پر رہے گا۔ عباس کافی کا سپ لیتے ہوئے انتہائی تحمل پرسکون سے بھرپور انداز میں آریان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو عباس کی بات پر دھیرے دھیرے تجسس میں پڑ رہا تھا۔ غازدان کون ہے اور اقبال صاحب کی حویلی میں اسے کیوں بھیجنا ہے؟ اگر مہمان تیرا ہے تو اپنی حویلی میں رکھ۔ حویلی میں رکھ سکتا ہوں، رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن حویلی کا جو ماحول صبح سے رات تک بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں اچھا انسان بھلا آ کر پاگل پاگل ہو جائے گا۔ ہر کسی میں سمیٹنا نہیں ہے۔ ہماری بیویوں اور بچوں کو جھیلنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، تو اس لیے اسے اقبال صاحب کی حویلی بھیجوں گا نا۔ ان سے بات ہو گئی ہے میری۔ ویسے ہے کون یہ؟ آریان ایک بار پھر تجسس سے بھرپور انداز میں پوچھتا ہے، جس کے جواب میں کچھ بھی کہنے سے پہلے عباس تو لمحے کے لیے آریان کے چہرے کو دیکھتا ہے اور اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر چھوٹے سے لکڑی کے خوبصورت سے گھر کو دیکھتا ہے۔ آریان کے سوال کے جواب میں وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی آریان کے یہ سوال کو عباس ٹال نہیں سکتا تھا، اس لیے واپس سے آریان پر نظریں جمائے بولتا ہے، جاذب قدسی کا پوتا ہے۔ جاذب؟ تو پاگل ہو گیا ہے؟ ان کے پوتے کو یہاں کیوں بلا رہا ہے؟ عباس ابھی بولتا ہی ہے کہ آریان جاذب صاحب کا نام سنے فوراً سے ٹانگ ہٹاتا ہوا حیرانیت سے بھرپور انداز میں بول پڑتا ہے، میں نہیں بلا رہا، وہ خود بھیج رہے ہیں اسے۔ عباس کافی کا ایک اور گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولا، کس لیے؟ تجھے مارنے کے لیے؟ یا پھر مجھے مارنے کے لیے؟ یا پھر ہماری پوری نسل کو مارنے کے لیے؟ تجھے اچھے سے یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، اس کے باوجود کیوں تو ان قدسیوں میں سے کسی بھی شخص کو یہاں بلا رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے ان میں سے کوئی یہاں آ گیا تو کشمیر میں تیرے گاؤں میں ایک بار پھر سے موت کا رقص شروع ہو جائے گا۔ آریان غصے کے انداز میں کہتا ہوا عباس کے چہرے سے اپنی سرد سخت نظریں فوراً سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔
موت کا رقص شروع ہونے کے لیے اس انسان کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور قدسیوں کے بیچ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور جہاں تک مجھے خبر ملی ہے فی الحال اس کا وجود دور دور تک تھا کہ کہیں نہیں ہے، تو اس لیے تجھے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاذب صاحب اپنے پوتے کو یہاں پر پنچایتی سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ حائل نے اپنے بیٹے کو پنچایتی میں لانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے اپنے کسی بھی بیٹے کو سرداری سکھانے سے صاف صاف انکار کیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے سرداری سکھانے سے کیوں انکار کیا ہوا ہے اس بات سے تو اچھے سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں میں سے کسی ایک کا وجود واپس اس گاؤں میں لانا چاہتا ہے، اور کسی بھی انسان کا کبھی بھی کہیں سے آنا ناممکن نہیں ہے۔ عباس ضرورت نہیں ہے ان کے پوتے کو یہاں بلانے کی، انہیں انکار کر دے۔ تو جانتا ہے ان کے آنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ بیکار کی کسی بھی قسم کی نئی مشکلات کھڑی مت کر، اللہ اللہ کر کے زندگی میں سب ٹھیک ہوا ہے، اب سب ٹھیک رہنے دے۔ اپنی سرداری سنبھال، تو کسی اور کو سرداری سکھانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ تیرے پاس پہلے کھونے کو کچھ نہیں تھا لیکن اب بہت کچھ ہے۔ آریان کھڑکی کے پاس جاتا، اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھتا ہوا دوسرے ہاتھ کے اشارے سے تحمل کے ساتھ عباس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے صوفے پر شہنشاہی بادشاہی انداز میں بیٹھا عباس زبان دے چکا تھا، اس لیے وہ آریان کی بات سمجھ کر بھی ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ موت کا رقص ہوگا یا دل کا، یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال میں زبان دے چکا ہوں آریان، تجھے پتہ ہے میں اپنی دی گئی زبانوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے وہ میرے اپنوں کو دی گئی ہو یا کسی ایسے شخص کو جس سے تعلقات جسم سے نکلے خون سے بنے ہیں۔ عباس کہتا ہوا اپنے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ سامنے پڑے ٹیبل پر رکھتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آپس میں جھاڑتا ہوا، اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہوا، ایک گہری سانس لیے سامنے کھڑے آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا۔ اور خود کو پرسکون کرتا، صوفے کو کراس کرتا ہوا اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکلنے کے لیے آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ دروازے سے باہر نکلتا اس سے پہلے آریان بول پڑتا ہے، سوچ سمجھ کر کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا عباس، فیصلہ تیرا ہوگا لیکن اس فیصلے سے نقصان سب کا ہوگا۔ عباس کو جاتا دیکھ اپنی کمر پر رکھا ہاتھ نیچے چھوڑے آریان مکمل طور پر عباس کی طرف رخ موڑتے ہوئے بولا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، یا تو آر ہوگا یا پار ہوگا، لیکن اب کی بار سب ختم ہوگا۔ عباس آریان کی طرف گردن موڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اٹل انداز میں بولا، آرش کو میں نے قدسیوں کے بارے میں صرف اتنا بتایا ہے کہ مجھے گاؤں کی سرداری سکھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو بھی یہی بتانا، اگر انہوں نے کچھ کہا تو اس سے پہلے غازتان سے ملاقات ہونے کے بعد آرش کے دماغ میں کسی بھی قسم کا سوال پیدا ہو تو حویلی پہنچ جا اور وہاں کا ماحول یہاں کے موسم کی طرح ٹھنڈا کر دے۔ تو مجھے جھوٹ بولنے کو بول رہا ہے؟ آریان گردن جھٹکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تیرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آریان شاہ دی گریٹ کرپٹ پولیٹیشین، عباس کہتا ہوا ایک آنکھ ونک کرتا ہلکا سا مسکراتا ہوا گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی گاڑی میں سوار اپنے آدمیوں کے ساتھ وہ سیدھا اس جگہ کی طرف بڑھتا ہے جہاں جانے سے عباس کو آج بھی شدید نفرت ہوتی تھی۔
आर्यन अब्बास के जाने के बाद अपने बालों में हाथ फेरता हुआ खिड़की की तरफ गर्दन मोड़े खड़ा हुआ होता है, जहाँ उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वो आदमी नज़र आते हैं जो हवा के झोंकों के साथ पहाड़ पर लहरा रहे थे। उन्हें देख आर्यन गहरी सांस भरता हुआ अपने हाथ के इशारे से अपने गार्ड्स को उन्हें नीचे फेंकने का इशारा करता है। आर्यन की तरफ से मिले इशारे पर गार्ड्स फ़ौरन से अमल करते हुए उन दोनों आदमियों की कमर में एक ज़ोरदार लात मारते हैं, जिससे वो उसी पल ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। आदमियों को पहाड़ से गिरता देख और उसे गिरते हुए एक गार्ड को तस्वीर और वीडियो बनाता देख आर्यन सुकून की सांस भरता हुआ पलटता है और सोफे पे पड़े अपने फ़ोन को उठाए वो शहरोज़ को फ़ोन मिलाता है, जिसका नाम आज भी उसने ब्लैक बॉक्स के नाम से ही सेव किया हुआ था। लाइव वीडियो पहुंचा दो और साथ ही साथ मेरा ये पैगाम भी कि अगले 2 घंटे के अंदर अगर मेरा काम ना हुआ तो ये हाल उनके दोनों बेटों का होगा और उन्हें लात मारने वाला इस बार मैं खुद हूँगा। आर्यन अपने दूसरे सोफे पर पड़े कोट को उठाता हुआ फ़ोन कान से लगाए कोट पहनता हुआ अपने घर से बाहर निकले हुक्माना अंदाज में कहता है और कहते ही फ़ोन बंद करता अपने कोट की जेब में डाले पहाड़ी का रास्ता क्रॉस करते हुए वो जंगलात के सामने सड़क पर आता है, जहाँ पर 4 ब्लैक कलर की चमकती हुई गाड़ियाँ खड़ी थीं। हर गाड़ी के साथ 3 आदमी खड़े हुए थे। आर्यन को नीचे उतरता देख सारे के सारे गार्ड्स पिछली 3 गाड़ियों में सवार होने लगते हैं, क्योंकि सबसे आगे वाली गाड़ी आर्यन की थी। उस गाड़ी का ड्राइवर आर्यन को आता देख पिछली सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। गुस्से में लंबे लंबे डग भरता हुआ आर्यन गाड़ी के पास आता है। गाड़ी में सवार वो हवेली जाने के लिए निकल पड़ता है। आरिश हवेली पहुंच चुका था। हवेली में दाखिल हुए अंदर जाने वाले दरवाजे के बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी को पार्क करता गर्दन मोड़े वो गाड़ी में बैठे बैठे हवेली के अंदर के मनाजिर को देखने की कोशिश करता है, जो बाहर से इंतहाई पुरसुकून खामोशी वाला नज़र आ रहा था। तूफ़ान से पहले की खामोशी क्यों लग रही है ये मुझे। आरिश अपना सीट बेल्ट खोलते हुए आहिस्ता सी आवाज़ में ख़ुद से पूछता है, ख़ुद से सवाल किए ख़ुद को कंपोज़ करता गाड़ी से बाहर निकलता, बिना गाड़ी के दरवाजे को बंद करता हुआ अपने कोट को ठीक करता हवेली में अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। हवेली की चौखट पर अभी उसने पहला कदम रखा ही था कि उसके कदम खुद ब खुद रुकने लग गए थे, क्योंकि सामने का मंज़र ही कुछ ऐसा था कि वो कदम आगे नहीं रख पा रहा था। या अल्लाह खैर करे मेरे भाई की ज़िंदगी पर। आरिश सामने की तरफ देखता हुआ फ़ौरन से अपने दिल पर हाथ रखे बोलता है, क्योंकि सामने ज़यान ज़मीं बोस हुआ था और उस पर बच्चों ने हमला किया हुआ था। कोई उसके बाल नोच रहा था तो कोई उसका मुंह और आंखें। किसी ने उसके कपड़े तक कैंची से काट दिए थे और अब उसके बालों की तरफ कैंची बढ़ रही थी। जैसे ज़यान के बालों तक पहुंचाने वाला अमाया का नन्हा शहज़ादा, उसका क्राइम पार्टनर, उसका बेटा और आर्यन का दुश्मन, जो कि जिसे आर्यन खुद अपना दुश्मन कहता है, क्योंकि आर्यन की रेड रोज़ अब सिर्फ इल्हान शाह की होकर रह गई थी। इल्हान नहीं, आरिश इल्हान को ज़यान की पीठ पर सवार देख उसके बालों को बचाने के लिए कहता हुआ
دوڑ کر حویلی میں جاتا ہے اور اسے زیان کی پیٹھ سے ہٹاتا ہے۔ چھوڑو ماموں، آج یہ گنجے ہوں گے، میری ماما کو چڑیل بولا چھوٹے ماموں نے۔ الحان زیان کی بال مٹھی میں پکڑے کھینچتے ہوئے بولا، جس سے درد میں کراہتے ہوئے زیان کی چیخ نکلتی ہے۔ اب تمہاری ماں چڑیل ہے تو اس کو چڑیل ہی کہوں گا نا، 2 کلو کا میک اپ لگانے سے کوئی چڑیل انسان نہیں بن سکتی۔ زیان زمین پر دونوں ہاتھ رکھے زیان اوپر کی جانب ہوتے ہوئے بولا، میری ماما چڑیل نہیں ہے، آپ چڑیل ہو۔ الحان زیان کے بال اور زور سے کھینچتے ہوئے بولا۔ تم دونوں ماں بیٹے کو میرے جینڈر سے کیا مسئلہ ہے؟ زیان اپنے بال کھینچنے کی وجہ سے درد کو برداشت کرتے ہوئے بولا۔ الحان ماموں ہے بیٹا، ایسا نہیں کرتے ہیں، چھوڑو انہیں۔ عارش زیان کے بالوں میں موجود الحان کے ہاتھوں کو نکلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، لیکن الحان چھوڑتا نہیں ہے۔ بھائی، چھوٹی چڑیل کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی دور کرے، میری آنکھیں نکال کر چھوڑے گا یہ آج۔ زیان عارش کی طرف معصومیت سے بھرپور انداز میں کہتا ہے کہ عارش زیان کے رونے والی شکل کو دیکھ بڑی مشکلوں سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتا ہوا ارباز کو ایک ہی بار دور ہونے کے لیے کہتا ہے۔ عارش کے ایک بار کہنے پر ہی ارباز زیان سے دور ہو جاتا ہے، لیکن امایا کا بیٹا اور زیان کے چہرے کے بالکل سامنے بیٹھی ادا کی بیٹی دونوں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ ابیہا گڑیا ایسا نہیں کرتے ہیں نا، آپ تو اچھی بچی ہو، چھوڑ دو ماموں کو، آج کے دن تو اسے منہ دکھانے کے لائق چھوڑ دو، بعد میں نوچ لینا انہیں۔ عارش زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا محبت سے چور انداز میں کہتا، ابیہا کو زیان سے دور کرتا ہے۔ اب صرف الحان تھا زیان کی پیٹھ پر سوار جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گندی اولاد، اپنے باپ کا خریدا ہوا بیڈ کا گدا سمجھ لیا ہے کیا مجھے؟ اتر جاؤ میرے اوپر سے۔ زیان الحان کو دیکھنے کی کوشش کرتے بولتا ہے، پر الحان تو نظر نہیں آتا۔ اس کا دروازے سے اندر داخل ہوتا باپ نظر آتا ہے، جسے دیکھ زیان کے لبوں پر فوراً سے مسکراہٹ آئی تھی۔ الحان کے بچے ہمیشہ خون خرابہ ہی کرنے کے بارے میں سوچنا، گندی اولاد، آریان کہتا ہوا جلدی سے الحان کے ہاتھ سے کینچی لیے اسے گود میں اٹھاتا ہوا دور ہوتا ہے۔ الحان کی کمر سے اترنے کے بعد عارش زیان کو بازوؤں سے پکڑے فرش سے اٹھاتا ہے۔ اس کی ماں کہاں ہے؟ اور باقیوں کی بھی نظر نہیں آ رہی۔ عارش زیان کا حشر ہوتے دیکھ سر سے پیر تک اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، چھوٹی چڑیل آج سب کو لے کر شہر گئی ہے شاپنگ کے لیے، میرے بچے سو رہے ہیں، باقی یہ 3 یہاں میرا حشر کر رہے ہیں۔ یا اللہ! زیان کی بات سنے آریان چیخ کر بولا۔ اس کے اس طرح بولنے پر زیان، عارش کے ساتھ ساتھ بچے بھی اسے دیکھنے لگے تھے۔ میری حالت دیکھ کر آپ کی بھی چیخ نکل گئی نا؟ دیکھا لالا، کیا حال کیا ہے اس چڑیل کے بیٹے نے؟ ارے تم تو ہمیشہ سے ہی ایسے لگتے ہو، ہاتھ میں کٹورے کی کمی ہے تمہارے بس۔ لیکن میری چیخ کسی اور بات پر نکلی ہے۔ امایا کی بچی نے میری جیب پر ہاتھ صاف کیا ہے لگتا ہے، جو سب کو لے کر گئی ہے۔ آریان الحان کو زمین پر اتارتا ہوا
اپنے والیٹ میں کریڈٹ کارڈ اور بلیک کارڈ چیک کرنے لگتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ تو موجود تھا پر بلیک کارڈ نہیں۔ یا اللہ، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ آریان بمشکل سانس لیے بولا، اس لڑکی سے جتنا مرضی میں اپنے کارڈز چھپانے کی کوشش کروں، پھر بھی یہ پیسوں پر حملہ کر ہی دیتی ہے۔ آریان کا بی پی ایک ہی پل میں لو ہونے لگا تھا۔ صرف کارڈ ہی نہیں، وہ آپ کی گاڑی بھی لے کر گئی ہے جو بنگلے میں گراج میں لاک کیے کھڑی کی ہوئی تھی، اس میں سب کو لے کر گئی ہے۔ زیان کہتا ہے اور آریان زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے کیونکہ اس کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہونے لگی تھی۔ آخر کار وہ آریان کی اب تک کی سب گاڑیوں میں سے مہنگی گاڑی جو تھی اور آخری گاڑی تھی۔ اس سے پہلے اس کی ساری مہنگی برانڈڈ گاڑیوں کا امایا بہت بری طرح کا حشر کر چکی تھی، اتنا بری طرح کہ وہ ریپیئر بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ اس لیے آریان اپنی برانڈڈ گاڑیوں میں سے آخری پیس کو اچھے سے کار گراج میں لاک کیے ہوئے تھا، گراج کے دروازوں کو اچھے سے بڑے سے تالے سے بند کیے ہوئے تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی امایا نے اس کی گاڑی پر حملہ کر ہی دیا تھا۔ امایا کی بچی، اگر میری گاڑی کو کچھ ہوا تو تم نہیں بچو گی۔ آریان غصے میں کہتا ہوا کھڑا ہوا تھا کہ زیان اور عارش کو بنا پلک جھپکائے خود کو دیکھتا پا کر وہ گہری سانس بھرتا ہے۔ اسے کچھ ہوا تو آپ بھی نہیں بچیں گے جیجا جی، عارش اور زیان دونوں ایک ساتھ بولے، اور زمین پر کھڑا الہان کچھ بھی بولنے کے بجائے اپنے باپ کی ٹانگ پر کاٹ دیتا ہے۔ آہ! اب کی بار آریان کی چیخ پوری حویلی میں گونجتی ہے۔ او 4 فٹی بیوی کے بیٹے، باپ کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ آریان اپنی ٹانگ مسلتے ہوئے بولا۔ آپ گندے ہیں، الہان کہتے ہوئے دوڑ کر ابیحہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ ابیحہ اور ارباز کو اپنے ساتھ لے جا کر لیونگ روم میں کھیلنے لگتا ہے اور آریان کھلے منہ کے ساتھ درد میں کراہتے ہوئے اسے جاتے دیکھتا ہے۔ فی الحال پیسوں کے جانے کا افسوس نہیں منائے شاہ، حویلی کی حالت دیکھیں، بابا کے مہمان آ رہے ہیں، کہاں بٹھائیں گے اسے؟ چلیں جلدی سے کام پر لگیں۔ عارش پوری حویلی میں نظر دوڑاتے ہوئے کہتا ہے، کون سے کام پر؟ آریان چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے پوچھتا ہے۔ صاف صفائی کے کام پر۔ شکل سے میں تمہیں کیا صفائی کرنے والا نظر آ رہا ہوں؟ نوکروں کو بلاؤ، وہ کریں گے۔ عارش کی بات پر آریان کہتا ہوا صوفے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ سب صفائی کر کے جا چکے ہیں، اب صرف بی بی اماں ہیں جو ناشتہ تیار کر رہی ہیں۔ صفائی تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی، آخر کار یہ سب آپ کی بیوی اور بیٹے نے ہی پھیلایا ہے۔ واہ! غلط کرے تو میری بیوی، اگر کچھ نہ کرے تو تمہاری بہن۔ صحیح انصاف چل رہا ہے میرے ساتھ۔ میں کچھ نہیں کر رہا، جو کرنا ہے خود کرو، آریان کہتا ہوا صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو خان بابا کا امپریشن خراب پڑے گا مہمان پر۔ سوچ لیں، اپنے دوست اور سسر کے لیے اتنا بھی نہیں کریں گے؟ عارش کہتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، نہیں کروں گا۔ تمہارے خان بابا کے امپریشن اچھا کروانے کے چکر میں میں خود کو برباد کروا لوں، ہے نا؟ میری پرسنالٹی دیکھو اور مجھ سے کام کروانے کی فرمائش دیکھو۔ چلو چھٹی کرو تم ایسی کی تیسی تمہارے خان بابا کے امپریشن کی۔ گردن جھٹکتے آریان بولا، اس سے اس وقت شدید قسم کا صدمہ لگا ہوا تھا، اپنے پیسوں کا اور اپنی گاڑی کا۔ ٹھیک ہے، پھر میں امایا کو فون کر کے کہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے دل کھول کر پیسہ خرچ کرنے کی۔ عارش اپنے فون سے امایا کا نمبر ڈائل کیے آریان کی آنکھوں کے سامنے اسے دکھاتے ہوئے بولا، اوئے سالے!
صفائی کروائیں گے یا نہیں؟ آریان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ صحیح گنڈا گردی چل رہی ہے میرے ساتھ، میرے پیسوں کو بیچ میں نہ لاؤ، بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ صفائی۔ آرش اپنے الفاظ پر اچھے سے زور ڈالتے ہوئے آریان کی آنکھوں میں ایک آئی برو اچکا کر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جس کے جواب میں اب آریان انکار کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بات اب اس کے پیسوں کی تھی۔ ظاہر ہے کرواؤں گا، اپنی بیوی اور بیٹے کا گند میں ہی تو سمیٹوں گا، غصے میں کہتا ہوا کوٹ اتارتے ہوئے آریان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات جیجا جی؟ آرش بھی فون بند کرتا کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا۔ چلو چھوٹے، جاؤ اور صفائی کرنے کی چیزیں لے کر آؤ۔ آرش مسکراتے ہوئے بولا۔ میری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے میں کچھ لا بھی سکتا ہوں۔ زیان اپنی شہادت کی انگلی سے سر سے پیر تک اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جس کے جواب میں آریان اور آرش بڑی بڑی آنکھیں کیے زیان کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کے اشارے سے اسے اوپر دوسری منزل پر جانے کا کہتے ہیں۔ صفائی مبارک ہو آپ دونوں کو، اچھے سے کرنا، تب تک میں اچھے سے شاور لے کر ایک ہینڈسم انسان میں تبدیل ہو کے آتا ہوں، جو کہ آپ کے بچے مزید کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو صاف کرتا ہوں، آپ اتنا حویلی کو صاف کریں۔ زیان کہتا ہوا کمر پر ہاتھ رکھے ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر چلتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور نیچے ہال میں موجود آریان اور آرش تھکے ہوئے انداز میں سانسیں لیتے ہوئے فرش پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگتے ہیں اور بچوں کو سنبھالنے بھی۔ ان دونوں کو صفائی کرتے تقریباً 45 منٹ گزر چکے تھے۔ ابھی وہ لوگ صوفے پر بیٹھے سکون کا سانس بھر رہے تھے کہ حویلی میں بلیک گرے کلر کی خوبصورت سی گاڑی داخل ہوتی ہے، جس کی آواز پر دونوں کی نظریں فوراً سے دروازے کے باہر کی طرف اٹھتی ہیں۔ آ گئی فوج، آرش کہتا ہے۔ گاڑی دروازے کے سامنے پارک ہوتی ہے کہ آریان فوراً سے صوفے سے اٹھتا ہوا حویلی کے دروازے میں جا کھڑا ہوتا ہے گاڑی کی سلامتی کو دیکھنے کے لیے۔ آریان کی نظریں گاڑی پر تھیں اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے نکلتی ہوئی امایا کی نظریں آریان پر تھیں، مہرون کلر کی خوبصورت سی فراک پہنے ہوئے جو اس کے پیروں سے تھوڑی سی اوپر تھی، پیروں میں مہرون کلر کے خصے پہنے ہوئے، اپنے لمبے گھنے سلکی بال کھولے ہوئے۔ جو اس وقت پوری کمر پر کچھ آگے کی طرف بکھرے ہوئے تھے، لائٹ سافٹ سا میک اپ کیے، کانوں کو خالی چھوڑے، گلے میں چھوٹا سا الہان کے نام کا لاکٹ پہنے ہوئے امایا گاڑی سے باہر نکلتی، دروازے کو بند کرتی ہوئی آریان کو نظر بھر دیکھتے ہوئے دوڑ کر اس کے پاس جاتی ہے۔ امایا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ آریان پہلے چند لمحے کو اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو دیکھ گم سا ہو گیا تھا، پر اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو دیکھ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کر جاتا ہے۔ تم نے مجھے مارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے؟ آریان امایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے لبوں کی مسکراہٹ بمشکل روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتا ہے، کیونکہ امایا کو دیکھ آریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ خود بخود چھانے لگتی ہے، جسے وہ چھپائے نہیں چھپا پاتا تھا۔ جس دن آپ کو مارنے کی قسم کھائی میں نے، اس دن سمجھ جائیے گا کہ میں بھی زندہ نہیں ہوں۔ امایا سر اٹھائے مسکراتے ہوئے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ امایا کی بات پر آریان نفی میں سر ہلاتے ہوئے
اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹاتا ہے، کیونکہ اگر وہ نظریں نہیں ہٹاتا تو سب کے سامنے وہ کسی گستاخی کو لازماً کر بیٹھتا۔ امایا سے نظریں ہٹا کر آریان دوبارہ گاڑی کی طرف دیکھتا ہے، جس میں کائی کلر کی فراک میں ملبوس مالا، جو پچھلی سیٹ پر سامان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ آگے کی سیٹ پر مسٹرڈ کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بانی نکل رہی تھی۔ آریان کو کھڑا دیکھ وہ دونوں گاڑی سے نکلتے ہوئے سلام کرتی ہیں، جس کا جواب آریان مسکرا کر دیتا ہے۔ آریان کی نظریں مسلسل گاڑی پر ہی تھیں۔ شاہ، امایا پکارتی ہے۔ جی۔ آریان فوراً سے نظریں جھکائے امایا کو دیکھ کر بولا۔ کوئی اسکریچ نہیں آیا، کسی سے بھی گاڑی پر کوئی ڈینٹ نہیں پڑا، میں نے گاڑی سے کسی کو نہ زخمی نہیں کیا، کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں کیا گاڑی پر، مجھے اب گاڑی چلانے آ گئی ہے۔ میری 8 برینڈڈ گاڑیوں کا حشر کر کے ان کو بے رحموں کی طرح زخمی کرنے کے بعد بھی تمہیں گاڑی چلانا نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آریان کہتا ہے۔ امایا اس پر سے اپنی نظریں ہٹاتی ہے، کیونکہ آریان کے غصے میں لب بھیگ چکے تھے ان گاڑیوں کے ذکر پر۔ ارے شاہ، بڑی بڑی سی چیزوں کو سیکھنے میں چھوٹے موٹے نقصان تو ہوتے رہتے ہیں، فکر ناٹ۔ امایا اپنی شاپنگ بیگ گاڑی کی بیک سیٹ سے نکالتے ہوئے کہتی ہے۔ چھوٹے موٹے نقصان؟ بالکل زیادہ نہیں، تم نے میرا 7,78,57,620 روپے کا نقصان کیا ہے بس۔ آریان امایا کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی امایا کے ہاتھ پیر ایک ہی جگہ پر رک گئے تھے۔ صرف اس کے ہی نہیں، حویلی میں داخل ہوتی بانی اور مالا کے بھی، پر جلد ہی دونوں خود کو کمپوز کرتی ہوئی حویلی میں داخل ہوتی ہیں، جن کے اندر داخل ہوتے ہی آرش فوراً سے ان کے پاس دونوں کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز لے لیتا ہے۔ او ہو شاہ، بیوی کا صدقہ سمجھ کر بھول جائے نا، پرانی باتوں کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ امایا پوچھتی گاڑی کا دروازہ بند کرتی آریان کی طرف بڑھتی ہے۔ مجھے نئے نقصان کے ہونے سے پہلے الہام ہوگا، آریان کہتا ہوا امایا کے پاس آئے، اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لیے، سر جھکائے امایا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اپنے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کو ایک بار پھر سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ الہام کا تو پتہ نہیں شاہ، لیکن الہام تو ہو گیا۔ اب اسی میں خوش ہو جائیں۔ اب آپ کو اتنی جوان، خوبصورت، لاکھوں میں ایک بیوی ملے گی تو اس کے اخراجات بھی تو لاکھوں تک ہوں گے نا۔ کوئی بات نہیں، کمپرومائز کرنا سیکھیں شاہ۔ اگر بیوی کی خواہشات پوری کریں گے، اپنی بیوی کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر جنت میں جگہ بھی تو دیں گے۔ ویسے آپ کی حرکتیں اور کرتوتیں تو نہیں ہیں، لیکن دیکھیں، میں اپنے شوہر کے لیے جنت کا راستہ بنوا رہی ہوں، تو اس بات پر راضی ہو جائے نا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پیسوں پر کیا روٹنا؟ اگر بات بیوی کو خوش کرنے کی ہے تو میں دوسرے طریقے سے بھی خوش کر سکتا ہوں، اور یقین مانو وہ طریقہ اختیار کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ابھی اسی لمحے بھی خوش کر سکتا ہوں۔ آریان اپنے نچلے لب پر زبان پھیرتا ہوا ہلکا سا امایا کے چہرے کی طرف جھکنے لگتا ہے کہ امایا آریان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے اطراف میں موجود ڈھیروں گارڈز کو دیکھتی ہوئی بنا کچھ بولے آریان کو روکتے ہوئے دوڑ کر حویلی میں داخل ہوتی ہے۔ السلام علیکم لالا، ماشاء اللہ، آج حویلی اتنی صاف شفاف، خیریت؟ امایا آرش کو دیکھ سلام کرتی ہے کہ اس کے جواب میں کچھ بھی کہنے سے پہلے پوری حویلی میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھتی ہے، جسے آرش اور آریان نے مل کر چمکایا تھا۔ بچوں کی گند مچانے والی ان کی سردارنی آج یہاں نہیں تھی نا، اس لیے بس بچوں کو رحم آ گیا تھا ہم دونوں پر، اس لیے انہوں نے گندگی مچانے سے خود کو روکا ہوا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے آریان کہتا ہے، جس پر امایا فوراً سے پلٹ کر آریان کی طرف دیکھتی ہے۔
یہ تو اچھا نہیں ہوا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اب تو ان کی سردارنی آ گئی ہے، اب ہم مل کر سب پر بات کریں گے۔ پر بچے کہاں ہیں؟ میرا بلو کہاں ہے؟ الہان کی بدی آنکھوں کی وجہ سے امایا اسے بلو بلاتی تھی۔ اس وقت اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے وہ حویلی میں چاروں اطراف اپنی نظریں دوڑا رہی تھی۔ بچے لیونگ روم میں ہیں، اللہ اللہ کر کے انہیں کارٹون پر لگایا ہے، فی الحال انہیں اپنا چہرہ نہ دکھانا جب تک خان بابا کا مہمان ہو کر نہ چلا جائے۔ کون مہمان؟ عارش مالا کے شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے مالا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا کہہ ہی رہا تھا کہ زیان لائٹ براؤن کلر کا ٹریک سوٹ میں ملبوس اپنے ہلکے ہلکے سے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے عارش کی بات پر تجسس میں پوچھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے۔ جب آئے گا تب دیکھ لینا چھوٹے خان، فی الحال اپنی سوجا کے بیگ کمرے تک پہنچاؤ اور ہو سکے تو بچوں سے دور رہنا، اگر چھیڑا تم نے تو اب کی بار کوئی نہیں بچائے گا تمہیں۔ عارش اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز کے ساتھ زیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے چڑیلوں کے بچوں کو چھیڑنے کا بھائی۔ زیان امایا کی طرف دیکھے بولتا ہوا اسے کراس کرتا بانی کے شاپنگ بیگ صوفے سے اٹھانے لگتا ہے۔ واہ، اب پہاڑی بندر بھی باتیں کرنے لگ گئے، واہ بھائی، سو بکواس۔ امایا زیان کی طرف گندے سے منہ کے ایکسپریشنز بنائے دیکھ کہتی ہوئی زور سے اس کی کمر پر دے کر کونی مارتی ہوئی بنا رکے دوڑ کر دوسری منزل پر اپنے کمرے کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد سب کی نظریں زیان پر تھیں جو شاپنگ بیگ اٹھاتا اٹھاتا اسی صوفے پر جا گرا تھا۔ زیان کو دیکھ سب بلند آواز میں ہنستے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑھ جاتے ہیں، سوائے بانی کے جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے زیان کے سامنے کھڑی تھی۔ اٹھ جائے مجازی خدا، اتنا نہیں گرتے ہیں۔ بانی زیان کی طرف ہاتھ بڑھائے کہتی ہے، کبھی کبھی گر جانا اچھا ثابت ہوتا ہے، دوسروں کے چہروں پر آئی مسکراہٹ گرنے سے زیادہ پسند ہے مجھے۔ بانی کا ہاتھ تھامتے ہوئے زیان کہتا صوفے سے اٹھتا ہے اور سارے بیگز لیے بانی کے ساتھ اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ امایا ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے کہ بیڈ پر الہان کی پھیلائی چیزوں کو دیکھ وہ انہیں سمیٹنے لگتی ہے کہ اتنے میں آریان کمرے میں داخل ہوتا ہے، خاموشی سے دبے دبے قدم اٹھائے کمرے میں آتا ہے اور ہاتھ میں پکڑے سارے بیگز کو صوفے پر رکھتا ہوا کمرے کے دروازے کو لاک کرتا ہے۔ آریان بالکل نہ سنائی دینے والی آواز سے کمرے کے دروازے کو بند کرتا دوبارہ دبے دبے قدم اٹھاتا ہوا امایا کی طرف بڑھتا ہے جو بیڈ شیٹ صحیح کر رہی تھی۔ وہ ابھی بیڈ شیٹ صحیح کرتی پلٹنے لگتی ہے کہ امایا کے پلٹنے سے اس کے بال آریان کے چہرے پر لگتے ہیں۔ جن کی وجہ سے آریان اسی پل مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آریان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور امایا کی مکمل توجہ اس کی طرف اٹھتی ہے۔ کیا ہوا شاہ؟ آنکھ میں لگ گئے کیا بال؟ امایا فکر مندی سے پوچھتی ہوئی اپنی انگلیوں کے بل کھڑی ہوتی آریان کا چہرہ اپنے دونوں نرم چھوٹے چھوٹے سے نازک سے ہاتھوں میں پکڑے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے۔ شاہ آنکھیں کھولیں، امایا کہتی ہے کہ آریان فوراً سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنے بالکل نزدیک امایا کو دیکھ آریان کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی ہے جبکہ امایا فکر مندی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیادہ تو نہیں لگی؟ رکے میں ابھی انہیں باندھ کر آتی ہوں، امایا کہتی ہوئی آریان کے سینے پر ہاتھ رکھے اس سے دور جانے لگتی ہے کہ آریان اس کے ہلکے سے پیچھے ہونے پر ہی امایا کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے خود میں قید کرتا ہوا بیڈ پر لیے گرتا ہے
امایا بیڈ پر گرتی ہے اور اس کے بال بیڈ پر بکھر جاتے ہیں۔ بکھرے بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے آریان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا مکمل وزن امایا پر ڈالتا ہوا اپنے اور اس کے درمیان کے سارے فاصلوں کو ختم کرنے لگتا ہے۔ شاہ، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بابا کے گھر میں اس لیے فاصلہ درمیان میں برقرار رکھیں۔ آریان کی نظروں کا مرکز بدلتے دیکھ امایا جاتے ہوئے بولتی ہے، تمہارے خان بابا کے گھر میں ضرور ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے دوری اختیار کروں، اور ویسے بھی جب سے میرا جو چھوٹا سا دشمن دنیا میں آیا ہے، مجھے ویسے بھی تمہارے قریب آنے کا تو کوئی موقع ملتا ہی نہیں۔ اور جب مل جائے تو میں اسے چھوڑتا نہیں، اس لیے اپنے لبوں سے مزید کچھ بھی روکنے جیسی باتوں کو نکالنے سے گریز کرو میری جان، کیونکہ یہ شاہ فی الحال رکنے والا نہیں ہے۔ جو کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے وہ کر کے مانے گا۔ امایا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بیڈ پر گرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر آئے اور گردن پر بکھرے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے آہستہ آہستہ سے گردن اور چہرے سے ہٹاتا ہوا اس کے چہرے پر اپنی اور گردن پر اس کی انگلیاں پھیرتا، وہ اپنے ہاتھوں کے لمس کو امایا کے جسم پہ چھوڑنے لگتا ہے، جس کو محسوس کرتی امایا کے دل میں آپ کا ارادہ تو مجھے دیکھ کر ہر وقت یہی سب کرنے کا ہوتا ہے۔ پہلی بار تو یہ ارادہ نہیں بنا، لیکن فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہ، چھوڑے مجھے، جلدی سے کپڑے چینج کر کے نیچے جانا ہے۔ الہان کے بھی کپڑے چینج کروانے ہیں اب۔ میرا خوبصورت سا ماشاءاللہ ہینڈسم سا بیٹا کسی کے سامنے گندے گندے کپڑوں میں نظر آئے اچھا تو نہیں لگتا نا، اس لیے میں اتنی ساری شاپنگ کر کے آئی ہوں اس کے لیے، جلدی سے ہٹیں مجھ پر سے۔ آریان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے بولتی ہے، لیکن آریان کا وزن مکمل طور پر امایا پر پڑتا اور اتنا تھا کہ امایا آریان کو اپنے اوپر سے ٹس سے مس نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں کپڑے چینج کرنا ہی ہے نا، تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں انہیں اتارنے میں۔ جیسے جیسے میں انہیں اتاروں گا ویسے ویسے اپنے دل کو تھوڑا سکون بھی پہنچاؤں گا، تھوڑا سا ٹچ کروں گا، تھوڑا سا تمہاری سانسوں پر قابض ہوں گا، بس تھوڑی سی سسکیاں سنوں گا، بس یہی کروں گا، زیادہ کچھ نہیں۔ کہتے ہوئے آریان کا ہاتھ امایا کے بالوں میں چل رہا تھا، لیکن نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش سے گزرتی ہوئی اس کے ہونٹوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آریان کی نظریں اپنے ہونٹوں پر دیکھ امایا اپنی پلکیں جھکاتی ہوئی آریان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے کا کہنے ہی لگی تھی کہ اس سے پہلے ہی آریان اس کے ہونٹوں پر قابض ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی شدت سے کہ مقابل بیڈ پر لیٹی امایا سانس نہ لینے کی وجہ سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آریان شاہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ساتھ امایا کے لبوں پر شدت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اور وہ اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا، پر امایا کے لبوں کو سانس لینے کی اجازت تک نہیں دیتا۔ آریان کی بڑھتی شدت پر اس کے حصار میں قید امایا نکلنے کی کوشش کرتی ہے، پر نکل نہیں پاتی۔ اس کے ہاتھ جو اس نے آریان کے سینے پر رکھے ہوئے تھے، ان دونوں ہاتھوں کو آریان امایا کے بالوں میں پھیرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے بیڈ سے پن کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ بیڈ پر پن کرتے ہوئے آریان 2 پل کے لیے امایا کے ہونٹوں کو رہائی دیتا ہے۔ جس میں وہ ابھی سانسیں بھر ہی رہی تھی کہ اتنے میں آریان بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اپنی شرٹ کے 3 بٹنوں کے علاوہ
باقی کے بٹنوں کو کھولنے لگتا ہے۔ اسے یہ کرتا دیکھ امایا آریان کے ارادے کو سمجھ رہی تھی، جنہیں سمجھتی ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھنے کی، آریان کے حصار سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگی تھی، پر وہ کچھ کر پاتی اس سے پہلے ہی آریان امایا کے پیروں میں پہنے خود سے اتارتے ہوئے، اس کے پیر بیڈ پر کرتے ہوئے، اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں قید کرتا، امایا کے گلے میں موجود دوپٹے کو اتار بیڈ کے کنارے پر پھینکتا ہوا امایا کے چہرے پر جھکتے وہ گال پر اپنی گرم سانسوں کی تپش چھوڑتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکی سی گستاخی کرتا ہوا امایا کی گردن پر قابض ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم پر رقص کرتا ہوا اس کو اپنے لبوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے لمس میں بھی سراب کرنے لگتا ہے، گردن کو رہائی دیتا وہ اس کی بیوٹی بون پر اپنے لب رکھتا ہوا نیچے کی طرف بڑھتا، امایا کے کندھے سے فراک کو ہٹاتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھے، اپنی گرم سانسوں کی تپش چھوڑتا ہوا شدت سے اس پر اپنے نشان چھوڑنے لگتا ہے۔ آریان کی مزید بڑھتی نزدیکیوں کو دیکھتے ہوئے امایا آریان کی کمر پر اپنے ناخن گاڑنے لگی تھی، وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی پر آریان کی حرکتیں اسے سانس لینے نہیں دے رہی تھی۔ شاہ رکیں، آریان کو کندھوں سے مزید نیچے کی طرف بڑھتا دیکھ امایا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، امایا ابھی تو کی کچھ کرنے آواز کو آریان سن ملا ہے رہا تھا نٹروز، ابھی پر سے کہتا رو کچھ کچھ سب نہیں۔ ختم نہ کرو۔ شاہ آریان نہیں کہتا کہتا ہوا کچھ۔ امایا کی گردن پر قابض ہوتے اپنے دانت گاڑنے لگتا ہے کہ جس پر امایا کی سسکی نکلتی ہے، جس کو سن آریان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہی امایا درد میں کراہتے ہوئے آریان کی کمر پر مزید اپنے ناخنوں سے زخمی کرنے لگتی ہے۔ ابھی تو ایک لو بائٹ کی ہے، اس پر ہی سسکیاں لینے لگ گئی، میں بھی تو تمہارے جنگلی پنجے برداشت کر رہا ہوں، میں تو کوئی آواز نہیں نکال رہا۔ امایا کو رہائی دیتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ کو عادت ہو گئی ہے پر مجھے نہیں ہوئی، آپ ہر بار پہلے سے زیادہ اسٹرانگ بائٹ کرتے ہیں، جس کے نشان کتنے دنوں تک جاتے ہی نہیں۔ امایا شکایتی نگاہوں سے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اچھا سوری۔ آریان معصومانہ انداز میں بولا، کس لیے؟ امایا بڑی آنکھیں کیے پوچھتی ہے، اسٹرانگ بائٹ کرنے کے لیے۔ آریان ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے، کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے آئندہ نہیں کریں گے۔ امایا ایک آئی برو جھکاتے ہوئے بولی، ہاں اگر تم کہو تو نہیں کروں گا۔ کیا سچ میں؟ آریان کی بات پر امایا حیرانگی سے پوچھتی ہے، نہیں، جیسے میرا دل کرے گا تم پر قابض ہونے کو اتنا ہوں گا۔ تمہاری سسکیوں کی آوازیں مجھے سکون دیتی ہیں اور مجھے میرا سکون بہت عزیز ہے، آریان کہتا ہے، اور امایا اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے ہوئے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا منہ موڑتی ہے۔ امایا کا چہرہ لال سرخ پڑنے لگ گیا تھا۔ امایا کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ مزید بکھری تھی، اس کے سرخ گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی گردن پر کیے لو بائٹ پر اب نرمی سے محبت سے چور انداز میں کس کرتے ہوئے آریان امایا سے دور ہوتا اسے آزاد کرتا ہے۔ آریان دور ہوتا ہے کہ امایا بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی ہے اور آریان کی پشت پر اپنی ناخن سے لیے حملوں کی طرف دیکھتی ہے۔ شاہ، امایا پکارتی ہے۔
जी। आर्यान फ़ौरन से उसे पलटकर मोहब्बती लहजे में क्यूट से अंदाज में बड़ी बड़ी सी आंखें किए कहता है। आर्यान के इस तरह से कहने पर अमाया कुछ नहीं बोल पाई थी। नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने होंठों को दांतों तले दबाते हुए वो भी बेड से नीचे उतरती है कि आर्यान अमाया को कलाई से पकड़े उसे अपनी गोद में गिरा लेता है और उसके पेट से अपनी के गिर्द अपनी बाजुओं का हसार बांध एक बार फिर से उसे खुद में कैद करने लगता है। शाह। जी शाह की जान। अमाया आर्यान की तरफ पलटने की कोशिश करते बोलती है, पर आर्यान मोहब्बत से चूर लहजे में कहता हुआ अमाया को पलटने से रोके उसके पेट पर रखे हसार को और मजबूत करता हुआ अपनी आंखें बंद करवाता अमाया की खुशबू को खुद में समाने लगता है। ब्रांडेड परफ्यूम लगाने वाला आर्यान शाह परफ्यूम की खुशबू के आगे अपनी रेड रोज़ की खुशबू को सूंघना पाने की ख्वाहिश से परफ्यूम लगाना छोड़ चुका था। इस वक्त भी वो अमाया की खुशबू में खुद को सैराब कर रहा था। और हाथ उसके अमाया के जिस्म पर रक्स करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से अमाया की सांसें उथल पुथल हो रही थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो किसी के भी बुलाने से पहले बाहर जाना चाहती थी, लेकिन आर्यान की बढ़ती गिरफ्त उसे रिहाई नहीं दे रही थी। शाह छोड़ दे मुझे, अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर। पहले ही बहुत देर हो चुकी है शाह, नीचे सब इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। तो करने दो, उनकी वजह से मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। शाह, खान बाबा के मेहमान आने वाले हैं, ऐसे नहीं करे ना। आर्यान के हसार से निकलने के लिए अमाया कहती है, जिस पर आर्यान की बंद आंखें फ़ौरन से खुल जाती हैं। अपनी आंखें खोले अमाया के कंधे पर अपना सर रखे दो पल के लिए आर्यान सोच में मुब्तला हो जाता है और उसे इस तरह देख अमाया गर्दन मोड़ते हुए आर्यान के हसार को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसे आर्यान खुद अब तोड़ देता है। तुम्हारे खान बाबा के दोस्त की वजह से रिहाई मिली है तुम्हें रेड रोज़, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। रात के लिए तैयार रहना। जितना नुकसान करवा कर तुमने मेरी सांसें रोकी हैं, अब मेरी बारी है तुम्हारी सांसें कुछ देर के लिए तुम छीनने की। अमाया की कमर पर हाथ रखते हुए बोला। शाह, बाबा कहाँ हैं? आर्यान को आगे बढ़ता देख पूछती है। अपनी बीवी के पास। आर्यान बेड से उठता हुआ अमाया के गाल पर लब रखे हुए अलमारी की तरफ बढ़ता है। अपने लिए दूसरा ब्लैक कलर का ही सूट निकाले वो सीधा वॉशरूम में जा घुसता। साफ़ सफाई की वजह से कपड़े गंदे हो गए जो ना होने के बराबर हुए थे। पर आर्यान को खुद की गंदगी कहाँ बर्दाश्त थी। वो शॉवर लेने जाता है और अमाया भी अपने कपड़ों को ठीक करती हुई बेड पर फेंकी हुई आर्यान की शर्ट को और अपने दुपट्टे को उठाए वो इल्हान के कपड़े चेंज करवाने के लिए उसे नीचे से लाने चली जाती है। एक बड़े से ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सी तकरीब का आगाज़ हो चुका था, जहाँ लातादाद लोग मौजूद थे जो कश्मीर में अलग अलग जगहों से आए हुए थे। हर तरफ लोग ही लोग मौजूद थे। उनकी आवाज़ें डेक में लगाए गए गानों से ज़्यादा थीं, क्योंकि आज जुमेरात था, कश्मीरी तवाइफ़ों का दिन, उनके महफ़िल सजाने का दिन, और दूर दूर से ये लोग आज वही महफ़िल देखने के लिए आए थे। आए तो सब अदाबाई को देखने के लिए थे, उसकी चर्चाएं जो कश्मीरी मर्दों की ज़ुबान पर हमेशा रहती थीं। जितना साईं खान उसे मर्दों की निगाहों से दूर रखने की कोशिश करता, उतना ही उसके अचानक से रक़्स को छोड़ जाने का ज़िक्र लोगों की ज़ुबानों पर होता था।
ادا نے پچھلے 4 سالوں سے رقص کرنا بالکل ختم ہی کر دیا تھا، لیکن کوٹھے پر آنا جانا نہیں۔ وہ پہلے کی طرح آج بھی کوٹھے پر حکمرانی کرتی، وہاں کی سب سے خوبصورت اور نوجوان لڑکی کا لقب حاصل کیے ہوئے تھی۔ کشمیر کے لوگ پچھلے 4 سالوں سے ہر جمعرات کو ادا کا رقص دیکھنے کی خواہش سے آتے، اور ہر بار ان کی خواہش چکنا چور ہو جاتی تھی۔ ادا کا وجود تک کسی مرد کی نظروں میں نہیں آتا تھا، جبکہ ہوتی وہ کوٹھے پر ہی تھی۔ آج بھی وہ اس وقت کوٹھے میں اپنے کمرے میں موجود، جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ خوشبودار دھوئیں میں پورا کمرہ ڈوبا ہوا تھا۔ زمین پر سرخ گلاب کی پتیاں موجود تھیں۔ پیروں میں بندھے گھنگرو کی آہستہ آہستہ سی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ادا ڈارک میرون کلر کی سلک کی بے حد خوبصورت پر سادہ سی ساڑی میں ملبوس، جس سے اس کی آدھی گوری چٹی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک پیر بیڈ سے نیچے کی جانب لٹکائے ہوئے اور دوسرا پیر بیڈ کے کنارے پر کھڑا کیے ہوئے ہلکا ہلکا سا پیر ہلا رہی تھی، جس کی وجہ سے پیروں میں بندھے گھنگرو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ساڑھی کا پلو اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے بیڈ پر سیدھی ہو کر لیٹی ہوئی ادا بائی، گوری رنگت لائٹ گرین کلر کی نیچرل آنکھیں، جنہیں کاجل اور لائنر کی وجہ سے بے حد خوبصورت بنایا ہوا تھا، گوری رنگت پر زبردست سا میک اپ کیے ہوئے، ہلکے ہلکے سے لال گال، لال رنگ کی لپسٹک جو نام کی ہونٹوں کی سرخ کرنے کے لیے لگائی گئی تھی، پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے بیڈ پر سیدھی ہو کر لیٹی ہوئی، اپنے بالوں کو ہلکا ہلکا کرل کیے چھوڑے اس کو زمین سے وہ سیدھا زمین سے لگ رہے تھے۔ اپنی بائیں ٹانگ کھڑی کیے ہوئے بار بار اپنا پیر بیڈ پر مارتی۔ گھنگرو کی آواز سنتی ہوئی ادا اپنی آنکھیں بند کیے کچھ لمحے سکون کے گزار رہی تھی کہ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی، جس کی دستک پر ادا اپنی آنکھیں نہیں کھولتی، لیکن ہلکی سی آواز میں اندر آنے کی اجازت دیتی ہے۔ ادا سے اجازت جیسے ہی ملتی ہے، اس کے کمرے کے دونوں دروازے کھلتے ہیں۔ دروازے کھلنے کے بعد کمرے میں ایک 21 سالہ لڑکے کا وجود داخل ہوتا ہے۔ یہ لڑکا وہی تھا جو پچھلے 4 سال سے ادا کے ساتھ اس جگہ پر تھا۔ یہاں آنے والے ہر شخص کی یہاں سے باہر جانے والی ہر لڑکی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی معلومات ادا تک پہنچاتا تھا۔ بنا ادا کی اجازت کے کبھی اس کوٹھے کی دہلیز میں کوئی غیر مرد نہیں آیا تھا، اور جو بنا اجازت کے، بنا کسی نام کے آیا تھا اور جس کے لیے آیا تھا، اس کا انجام دیکھ کبھی کسی نے دوبارہ اس دہلیز کو پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ادا بائی، باہر محفل کے شروع ہونے کے انتظار میں بھیڑ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ اب شور کرنا شروع کر رہے ہیں، سب کے سب جلد سے جلد محفل کو شروع کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کمرے کے دروازے سے صرف 4 قدم آگے کی جانب بڑھتا ہے، دونوں ہاتھ آگے پیٹ کی طرف بڑھتا ہوا اپنی نظریں ادا پر جمائے وہ آہستہ سی آواز میں کہتا ہے، اور کہتے ہی خاموش ہو جاتا ہے، لیکن نظریں ادا کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میرون رنگ کی سلک کی ساڑی میں لپٹی ہوئی ادا غضب اٹھا رہی تھی۔ لڑکے کے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا بے حد ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن لڑکے کی آواز جیسے ہی ادا کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ اپنے پیروں میں پہنے گھنگرو کا شور بند کرتی ہے۔ کرنے دو انتظار، جب محفل کا وقت ہوگا تب وہاں پر لڑکیاں پہنچ جائیں گی۔ مختصر سا بنا آنکھیں کھولے اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی بولی، لیکن ادا بائی، محفل لگنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔
صبح کے 11 بجنے لگے ہیں اور ہمیشہ 11 بجے ہی یہاں محفل لگائی جاتی ہے۔ 11 سے 12 بجے تک محفل کا وقت ہے، اس کے بعد سب بند کر دیا جائے گا۔ لڑکا جھجکتے ہوئے بولا، جس کی بات پر اب بھی ادا کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ اگر وقت ہو گیا ہے تو لے کر جاؤ لڑکیوں کو۔ ادا اب بھی بنا آنکھیں کھولے ہلکی سی پر نیند کی غنودگی میں بھاری سی آواز میں کہتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سے اپنے پیر ہلانے لگتی ہے۔ میں نے کہا ہے پر ان لڑکیوں میں سے ایک نہیں جا رہی ہے، لڑکا کہتا ہے اور ادا کا پاؤں ایک بار پھر فوراً سے رکتا ہے۔ کیوں نہیں جا رہی ہے؟ ادا تھوڑا سخت لہجے میں پوچھتی ہے۔ وہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ محفل میں ایک کسی دوسرے گاؤں کے سردار کا بیٹا ہے جو پچھلے 3 پاریوں سے مسلسل آ رہا ہے اور اس لڑکی کو ایک رات کے لیے بول رہا ہے۔ ڈر کے مارے وہ لڑکی ایک محفل میں جانے سے انکار کر رہی ہے، ایک رات گزارنے کے لیے۔ لڑکے کی بات سنتے ہوئے ادا کہتی ہوئی اپنے چہرے سے سلک کی ساڑی کا پلو ہٹاتے ہوئے ایک ہی پل میں بیڈ پر دونوں پیر لٹکائے اٹھ بیٹھتی ہے۔ ادا جیسے ہی بیٹھتی ہے اس کی بیک لیس کمر، جس پر صرف 2 ڈوریاں بندھی ہوئی تھیں، لڑکے کی نظر سیدھا ادا کی کمر کی طرف اٹھتی، جہاں اس کی کمر پر موجود تل اس وقت اس لڑکے کی جان لینے کا کام کر رہا تھا۔ کس گاؤں کے سردار کا بیٹا آیا ہے؟ ادا ہلکی سی گردن موڑے پوچھتی ہے، جس کو مڑتا دیکھ لڑکا فوراً سے سر جھکا لیتا ہے۔ گاؤں کا نام نہیں معلوم ادا بھائی، لڑکا سر جھکائے کہتا ہے۔ اگر نام نہیں معلوم تو معلوم کرتے ہیں، آخر دیکھیں تو کس میں اتنی ہمت آ گئی میرے فیصلے کے خلاف جانے کی، بلا کر لاؤ اس سردار کے بیٹے کو۔ ادا بیڈ سے اترتی ہوئی اپنے لمبے گھنے ہلکے ہلکے سے کرلی بالوں کو اپنی کمر پر بکھیرتے ہوئے اپنی ساڑی کے پلو کو ٹھیک کرتی ہوئی سرخ تازہ فریش گلاب کی پتیوں پر ننگے پاؤں چلتی ہوئی خوشبودار دھوئیں میں ڈوبے کمرے میں بیڈ کو کراس کرتی ہوئی اس لڑکے پر سرسری سی نظر ڈالے حکمانہ انداز میں کہتی ہوئی خود ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ جی بہتر ادا بھائی۔ لڑکا جلدی سے کہتا ہوا کمرے کے دروازے بند کرتا باہر نکل جاتا ہے اور ادا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوتی اپنے ہاتھ سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر آئی بھاپ کو ہٹاتے ہوئے اپنے چہرے کو دیکھ ہلکا سا مسکرانے لگتی ہے، پر وہ مسکراہٹ صرف 1 سیکنڈ کی تھی۔ اگلے سیکنڈ ہی ادا اپنے چہرے سے مسکراہٹ ہٹاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی دھوئیں کا برتن اپنے ہاتھ میں اٹھائے اس سے نکلتے دھوئیں سے اپنے ہاتھوں کو گزارتے ہوئے پلٹ کر صوفے کی طرف بڑھتی ہے اور صوفے پر ٹانگ رکھے ادا خاموش انداز میں بیٹھ جاتی ہے۔